السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پوری قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایکسٹینشن کا پلان تو تقریباً 100% بڑھ گیا ہے۔ جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ بھی تقریباً 70 سے 80% پلان بڑھ گیا ہے۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے ایک ایسا ایٹم بم مار دیا ہے کمپنی اور حکومت کے پلان پہ۔ اگر میں کہوں کہ قاضی جا رہا ہے اور خان آ رہا ہے تو یہ کوئی زیادہ جذباتی بات نہیں ہوگی۔ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک فیصلہ جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ یہ فیصلہ 8 بہادر ججز نے جاری کیا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں جس میں ججوں نے کیا کہا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ہسٹوریکل مومنٹ ہے۔ کبھی بھی کمپنی کو اس طرح کی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا جیسا اب کرنا پڑ رہا ہے۔ جب لوگ سارے پریشان تھے اور ظاہر سی بات ہے ہم جیسے لوگوں کو بھی گھبراہٹ تھی کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ 13 تاریخ کو سبھی جج سپریم کورٹ میں آ چکے تھے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر میں ان کی جگہ جج ہوتا ایک اصول پسند، تو میں نے ڈاٹس کنیکٹ کیے کہ اگر میں ایک ایماندار جج ہوں، میں نے کمپنی کے سامنے سٹینڈ لیا ہوا ہے، مجھے ہر قسم کی دھمکی دھونس لالچ سب دیا گیا ہے، تو اس موقع پہ اگر میں ہوں تو میں کیا کروں گا۔ ایک ہی جواب ملا کہ فوری طور پر آئینی ترمیم سے پہلے ان 8 ججوں کا ریئیکشن آئے گا۔ یہ کچھ ایسا آرڈر جاری کریں گے جس سے آئینی ترمیم بڑھ جائے گی۔ اب وہ ریئیکشن آ گیا ہے، آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ریئیکشن کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کمپنی کے ٹاؤٹ کی ٹویٹ سنیں۔ کمپنی 100% یقین کر بیٹھی تھی کہ ہم آئینی ترمیم اب کر لیں گے۔ حسن ایوب کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں مادر پدر آزاد کا نمبر 8 ہو چکا ہے، جس میں سے 5 آج اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ مطلب پی ٹی آئی کے ان 41 لوگوں کو جن کو سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کہا گیا کہ آپ بیان حلفی جمع کرائیں اور پارٹی جوائن کر لیں، لیکن ابھی آپ آزاد ہیں، ان میں سے 8 لوگوں کو کمپنی نے توڑ لیا تھا۔ یہ اس کا دعویٰ ہے کمپنی ٹاؤٹ کا، اور وہ لوگ آئینی ترمیم میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ووٹ ڈال دیں گے اور اس طرح حکومت آئینی ترمیم کر لے گی۔ اب ہوا کیا ہے یہ ذرا دیکھتے ہیں۔ جو فیصلہ آیا ہے، پی ٹی آئی کے وہ 41 لوگ جنہیں کہا گیا تھا کہ وہ بیان حلفی جمع کروائیں، انہوں نے کیونکہ بیان حلفی جمع کروا دیا ہے، اب وہ تحریک انصاف کے ہی مانے جائیں گے تمام آئینی اور قانونی جو بھی لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہیں۔ یعنی اب وہ آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ اب کمپنی اغوا کرے، الٹا لٹکائے، ٹارچر کرے، کسی کی ماں اٹھائے، بہن اٹھائے، بیٹی اٹھائے، ووٹ نہیں ڈلوا سکتی، کیونکہ ایک اور فیصلہ موجود ہے آرٹیکل 63A کا۔ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ووٹ دے دیتا ہے، نمبر 1 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور نمبر 2 اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ یعنی اب آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی کے 80 کے 80 لوگوں میں سے ایک بھی شخص دوسری طرف ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ پی ٹی آئی کو اب مخصوص نشستیں بھی الیکشن کمیشن کو دینی پڑیں گی۔ اس فیصلے میں مزید لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اب تک جو ان کی لسٹ جاری نہیں کی، یہ کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ہم نے کاغذی کاروائی پورا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو کہا تھا، ورنہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے ہی ہیں اور اس فیصلے میں قرار دے دیے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ فیصلہ کون سا ہے؟ یہ مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن نے درخواست دائر کی تھی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ہی نہیں، تو ہم کیسے یہ کاغذات تسلیم کر لیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہم نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیے۔ تو پھر بیرسٹر گوہر کے دستخط کے ساتھ ان سب کے بیان حلفی آئے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ درست ہیں؟ ان ساری چیزوں پر پی ٹی آئی نے بھی کاغذات جمع کروائے تھے، جس میں پی ٹی آئی نے ثابت کیا ان 8 ججز کے سامنے ان چیمبر یہ سارا کچھ ہوا، کیونکہ ان 8 ججز نے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں لکھا تھا کہ آپ کو جو بھی ابہام ہوگا، ہم 8 ججز کے پاس آئیں گے ان چیمبر اور ہم سے پوچھیں گے، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے یہ پوچھا کہ ہم کیسے جاری کر دیں نوٹیفیکیشن، جبکہ بیرسٹر گوہر ابھی قانونی طور پر چیئرمین ہے ہی نہیں۔ اس پر الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی نے کاغذات جمع کرائے، جس میں الیکشن کمیشن کے اپنے کاغذات میں ثابت تھا کہ بیرسٹر گوہر ہی چیئرمین ہے۔ الیکشن کمیشن نے خط لکھے ہوئے تھے جس میں بیرسٹر گوہر کو چیئرمین لکھا ہوا تھا، عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل لکھا ہوا تھا، اور سارے لوازمات اور کاغذات ثابت کرتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کے دستخطوں کی ہی اہمیت ہے۔ اور پی ٹی آئی کو سارے ٹکٹ جو جاری ہوئے، جو 39 ایکسیپٹ ہوئے، 11 ججوں نے ایکسیپٹ کیے،
اس میں بھی جسٹس بیرسٹر گوہر کے ہی دستخط ہیں. تو اگر پی ٹی آئی کے 39 ٹکٹ ایکسیپٹ ہو گئے تو 41 کیوں نہیں ایکسیپٹ ہو سکتے؟ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سارے ٹکٹ بیرسٹر گوہر نے جو دیے ہیں یہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں. سو اب 80 کے 80 لوگ جو آزاد تھے پہلے، پھر مخصوص نشستوں کے فیصلے میں 41 کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا گیا اور 39 کو آپشن دیا گیا. اب جو فیصلہ آیا 4 صفحات کا، اس میں 80 کے 80 لوگوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن لسٹ جاری کرے یا نہ کرے، یہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے بندے ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے. سپریم کورٹ نے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کرتا تو پھر نتائج کے لیے تیار رہے. یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا. الیکشن کمیشن کو نتائج بھگتنا پڑیں گے اگر وہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا اور اپنی حرکتیں جاری رکھتا ہے. اسی فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس درخواست سے سمجھ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بدنیتی کی بنیاد پر یہ درخواست دائر کی تھی، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جان بوجھ کے لیت و لال سے کام لے رہا ہے، معاملات کو لٹکا رہا ہے، ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے. ناظرین کرام، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صرف ان 4 صفحات پر، صرف الیکشن کمیشن کی درخواست پر ایک دائر جو پٹیشن آئی ہے، اس میں جو تفصیلی فیصلے میں ہنٹر اب جو پکڑا ہوگا، جسٹس منصور علی شاہ نے، جسٹس منیب اختر نے، جسٹس عائشہ ملک نے، اور باقیوں کا نام میں لینا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ انہوں نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا لوہا منوا لیا ہے. ورنہ جس طرح عرفان سادات خان کو قاضی صاحب لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں بڑے چاہ سے، ان کو تو یہی تھا کہ یہ میرا ساتھ دیں گے ہمیشہ، ان کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا اور کھڑے ہو گئے ہماری جمہوریت کو بچانے میں. ان 8 ججز کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. کمپنی اب زور زبردستی بدماشی سے کچھ بھی کر لے، انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے. میری روح کو سکون ہے کہ پاکستان مرا نہیں ہے، یہ معاشرہ زندہ ہے. میری امید باقی ہے کہ آج تک پاکستان میں جب بھی طاقتور ڈکٹیٹر کھڑا ہوا ہے، ججز اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. ہمیشہ پی سی او کا حلف اٹھانے والے ججز موجود رہے ہیں، ہمیشہ ڈکٹیٹرز کو دوام بخشنے والے ججز موجود رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منیر اور مولوی مشتاق جیسے ججز ہر دور میں رہے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ بہت کم ہوا ہے کہ جسٹس کارنیلیس جیسے لوگ، دوراب پٹیل جیسے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں. جسٹس منصور علی شاہ نے اب ثابت کیا ہے، جسٹس منیب اختر تو پچھلے 2 سال سے ثابت کر رہے ہیں کہ ڈٹ جانے والے جج ہیں. لیکن میں آپ کو اپنا ایک تجزیہ دیتا ہوں کہ اس لڑائی میں قاضی کیوں ہارے گا. مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ گو کہ خطرناک چال باز مکار انسان ہے، لیکن وہ ایک نالائق انسان بھی ہے. قاضی ایک انتہائی نالائق جج ہے. وکیل یہ کتنا لائق تھا مجھے نہیں پتا، لیکن جج کے طور پر یہ ایک بہت نالائق جج ہے. لیکن دوسری طرف میری ذاتی رائے میں پاکستان کی تاریخ کے 2 لائق ترین ججز، مثلا منصور علی شاہ، یہ بہت لائق جج ہیں، آئین اور قانون کی بھی سمجھ رکھتے ہیں، باریکیوں سے سمجھ رکھتے ہیں. اور جسٹس منیب اختر کو میں پاکستان کا لائق ترین جج سمجھتا ہوں. قاضی شاطر ہے، چتر چلاکیاں ضرور کرتا ہے، لیکن ان دونوں کا آئینی اور قانونی فورم پر مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے قاضی کی ساری چالیں ایک طرف اور ان کا 4 صفحات کا یہ فیصلہ ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ خود بھی ان 4 صفحات پر مشتمل فیصلے کو پڑھیں. آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ کوئی جج کھڑا ہو گیا ہے. آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ جرنیلوں کے لیے اب فری فار آل یہ کنٹری نہیں ہے، ان کے باپ کا راج اب نہیں چلے گا. ریزسٹنس زندہ باد اور ریزسٹنس شروع ہو چکی ہے. یقین مانیں آج سے 2 دن پہلے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی اور قاضی کو ایکسٹینشن مل گئی، یا چلیں انہیں نہیں بھی ایکسٹینشن ملتی، امین الدین خان جیسے لوگ اگر چیف جسٹس بن گئے تو اگلے سال وڈے صاحب کی بھی ایکسٹینشن ہو جائے گی، تو میرے ملک کا کیا بنے گا؟ اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کا کیا بنے گا؟ جس طرح یہ ملک کو چلا رہے ہیں، کیا اس طرح یہ ملک چل سکے گا؟ میں بڑا پریشان تھا، لیکن پھر سوچنا شروع کیا کہ مایوسی تو گناہ ہے، مایوسی کفر ہے. پھر ان 8 ججز کا خیال آیا کہ یہ ان کو بتائیں گے کہ آئینی ترمیم کیسے کی جاتی ہے، اور 8 گھنٹوں بعد اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ ان کا تگڑا جواب آ گیا. اچھا، فضل الرحمان کی بڑی اہمیت بن گئی تھی پچھلے 3-4 ہفتے سے. اچانک فضل الرحمان پھر سے زیرو ہو گئے ہیں. فضل الرحمان ہیرو ہی رہتے اگر وہ ان سب سے ملاقاتیں نہ کرتے اور کہتے کہ میرا پرنسپل رسپانس ہے یا سٹانس ہے اس فارم 47 کی اسمبلی سے میں کسی کو ووٹ نہیں کروں گا آئینی ترمیم کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے مسودہ لے کر آئیں، ہم دیکھ لیں گے. اللہ نے فضل الرحمان کو ایک موقع دیا تھا ہیرو بننے کا، اس شخص نے وہ گنوا دیا.
اپنی سیاست زندہ کرنے کا موقع تھا، اس شخص نے وہ موقع گوا دیا، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو اس یقین کے ساتھ کھڑے تھے کہ کرنیل کچھ کر لیں گے، اب وہ بھی کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اب کسی بھی صورت آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یقین مانیں قوم کے لیے یہ بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔